بس بھی آپ لوگوں سے میں نے کرنی تو باتیں ہی ہیں، باقی تو یہ ہمارے پاس یہ شیخ جمیل صاحب بیٹھے ہیں، مفتی عبدالخالق صاحب ہیں، مفتی آصف صاحب ہیں، تو میرے خیال میں یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہی ہیں جی۔ تو یہ قاری جمیل صاحب نے بھی مجھے بٹھا دیا جی، تو یہ دوستوں نے بھی بٹھا دیا ہے، یہ قاری سعد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تو میں نے تو آج تک کبھی کوئی بات کی نہیں ہے۔ قاری جمیل صاحب کہتے ہیں جہاں آپ رک جائیں گے میں کر دوں گا۔ تو آپ لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ تھوڑی سی مطلب تحریر پہ آپ لوگوں نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت کے ساتھ، اور کچھ بھی نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے ان کے خاندان کے لحاظ سے، تو میرا خیال ہے میری وجہ سے تو نہیں، ان کی وجہ سے ضرور مفروض ہو گیا۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں یہ کم از کم اتنے مدارس کے محتمم ہوں گے، مدرس ہوں گے، تو ان میں بہت سارے علماء کرام ہیں، اگر ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آپ ہماری نماز ہی پڑھ لیں گے پھر بھی ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے ایک ایک آدمی یہ سونے سے، اشرفیوں سے، ہیروں سے بڑھ کر۔ تو اس میں جتنے ساتھیوں نے میرا تذکرہ کیا تو میرا وزن تو ایک چھٹانگ بھی نہیں ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کا احسان تھا اللہ کی طرف سے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، میں نے نہیں بلایا۔ اب بھی جو پڑھ رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو اور مجھے سوچنا چاہیے میرا انتخاب کس کا ہے؟ میرا بھی اللہ کا ہے۔ تو تمہیں سوچنا چاہیے بھی میرا انتخاب کس نے کیا؟ اگر اللہ نے کیا ہے تو تم اس کی قدر کرو، اس سے بڑی اور کون ذات ہے بھی؟ اگر تم پھر بھی بے قدری سے پڑھو گے تو یہ ناشکری۔ کہتے ہیں جب بھی بندے کو ایک خوشی پہ شکر کرنا آ جائے اور غم پہ صبر کرنا آ جائے اور گناہ کرنے پر توبہ کرنی آ جائے تو زندگی میں وہ آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو اب ہمارے لیے اللہ نے کتنی سہولتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے استادوں کے پاس پڑھتے تھے تو میرا خیال ہے قاری جمیل صاحب نے نہیں دیکھا ہوگا، اس وقت 15x30 کی درسگاہ ہوگی، تو اتنے سے صرف 2 پنکھے پرانے، تو اس میں ایک طرف ہی 2 دروازے تھے، ایک ونڈو تھی یا 2 ونڈو تھی، تو 60-65 لڑکے بیٹھتے تھے۔ تو تعلیمی اوقات میں کوئی چھٹی وٹی نہیں ہے پیشاب کی، پانی کی، حضرت نے اپنا کام کروانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں نے جتنا یہ کام کیا یا اس طرف آیا ہوں حضرت کی، وہ اسی تحریر سے کہ بھائی آپ کی یہ چلت پھر سے خوشی تو ہوئی ہے، میں بھی آزاد تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ اگر کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے، یہ اس کی برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کے پیچھے تقویٰ تھا، وہ تقوی والے تھے، پاکیزہ تھے، تو کم از کم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے استاد جیسا متقی دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی۔ اب آپ کو میں ان کی چند باتیں بتا دیتا ہوں، مثال 24 گھنٹے کے، کہ وہ پانی پت میں تھے، تو جب شروع میں حفظ کرنا انہوں نے شروع کیا ہے تو ان کی میرے خیال 7 سال کی عمر ہوگی، تو یہ گاؤں کے چودھری تھے، تو حضرت قاری فتح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے داخل کروایا، تو وہاں سے ان کی والدہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اپنے بچے کے استادوں کے لیے 5-7 آدمیوں کا کھانا پکا کے اپنے سر پہ رکھ کے لا کے خود کھلانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو کس نے کہا جی حسین جی آپ تو بڑی ہیں، چترانی ہیں، تو یہ آپ جو خود لے کے جا رہی ہیں کسی نوکرانی کے ہاتھ، نوکر کے ہاتھ بھیجتے؟ تو وہ کہہ رہے تھے اچھا وہ تو میرے بچے کے سینے میں قرآن اتارے اور میں اس کے لیے روٹی بھی لے کے نہ جاؤں۔ یہاں قاری اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ کہنے لگے بھئی ایک مرتبہ چونکہ نابینا تھے، بیمار ہو گئے، تو ان کو موشن لگے ہوئے تھے، تو حضرت نے کہا بھی حضرت آپ گھر آ جائیں،
تو رات کو کوئی تکلیف ہوگی تو چلو گھر میں ہوں گے آپ، جہاں سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قاری اللہ صاحب اس کے راوی ہیں۔ تو کہنے لگے گھر لے گئے تو پہلے ٹھیکرے ہوتے تھے، گھڑے توڑ کے نا ٹھیکرا بن جاتا تھا، اس میں راکھ ڈال دی، تو ان کو بتا دیا بھی اگر آپ کو رات کو تقاضا ہو تو یہ ٹھیکرا ہے آپ کا، یہ کر لینا۔ تو رات کو ان کو تقاضا ہوا، صبح گھر والوں نے دیکھے بھی حضرت کی والدہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ٹھیکرے میں ڈال رہی تھی، کسی سے نہیں کہا۔ تو ویسے نہیں برکت آتی۔ کہنے لگے جب میں فارغ ہونے لگا تو اس سے پہلے میری والدہ آئیں، حضرت کے پاس بات چیت کر رہی تھی، تو ایک اور لڑکا بھی فارغ ہونے والا تھا، تو حضرت نے، وہ تو ہو گیا تھا، اس کا واقعہ سنا رہے تھے کہ یہ مجھے صبح کو ناشتہ کرواتا ہے سوئیوں کا، چلا جائے گا اور میرا ناشتہ۔ تو پھر انہوں نے ایک آدمی کی خدمت کا ذکر کیا، وہ کہنے لگے بھی ایک طالب علم تھا، اپنے استاد کی بہت خدمت کی اس نے۔ تو جب وہ جانے لگا کہنے لگا استاد جی آندھا جاندہ کچھ نہیں، تو میرے واسطے دعا کریو۔ استاد راضی تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے بھی اللہ بہتر کریں گے، اللہ تجھے ترقی دیں، برکتیں دیں۔ وہ کہتے میں چھوٹا تھا، میں ہنس رہا تھا، بھی اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ برکت دے گا، ترقی دے گا۔ تو یہ ہماری قاری عبید اللہ صاحب نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کہنے لگے اس قدر کا برکت کا مجھے اس وقت پتہ چلا، میں نے کہتے روایات کسی سے پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو جب میری ماں نے میرے استاد کی خوب خدمت کی اور استاد میرے ساتھ راضی تھا، تو اس وقت ہوئی جب میں نے قالون کے 2 رکوع پڑھے کس سے اور ورش کے، باقی جس رسالے کو میں کھولتا گیا وہ ایسے تھے جیسے پہلے سے حفظ ہے۔ تو بنا کون؟ مجدد القراءت، 1400 سال میں پہلا آدمی ہے جس نے قراءات کو عربی میں سے اردو میں لکھا، 1400 سال میں۔ یہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے، اس کا نام تکمیل الاجر فی القراءات العشر۔ یہ تو انہوں نے آسانی کر دی ہے، وغیرہ آپ کو کتابوں میں سے ڈھونڈنے پڑنے تھے یہ اختلافات وغیرہ۔ تو حضرت کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہاں پانی پت سے پاکستان میں آ گئے، یہ یزمان کے لیے ان کی تقرری ہوئی تھی۔ راستے میں حضرت مولانا محمد علی جلیلی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، کہنے کہاں جا رہے ہو ابھی؟ کہنے کہ میں یزمان جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ پڑھانے کے لیے۔ وہ کہنے لگے یزمان میں اور آ جائے گا، تم میرے حسین گئی میں آ جاؤ۔ تو حضرت حسین گئی میں چلے گئے، وہاں پڑھا رہے تھے۔ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ مسجد ہے چھوٹی سی، وہاں اور آ جائے گا، تم خیر مدارس میں بھیج دو۔ پھر حضرت نے 43 سال وہاں تدریس کی ہے، یہ نیت کر کے آئے تھے کہ میری یہاں سے چارپائی اٹھے گی۔ تو ان کی 2-3 باتیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ یا اللہ تعلیمی اوقات میں میرے گھر کی غمی خوشی نہ آئے، ساری چھٹیوں کے اوقات میں آئے۔ ایک ہے کہ پڑھتے پڑھاتے موت آئے۔ تو حضرت نے 43 سال پڑھایا ہے، 43 سال شوگر رہی ہے، 43 سال میں درسگاہ میں ناغہ نہیں ہے، 43 سال میں کبھی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں آئے، بے شک بارش ہے، طوفان ہے، اور 43 سال میں حضرت کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور تہجد میں میری طرح نہیں ہے، میں تو پتہ نہیں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہوں گے تو تم آخری 10 صورتیں پڑھتے لیتے ہو گے۔ 43 سال میں 5 پارے یومیہ ہر تہجد میں، یاسین اس کے علاوہ ہے۔ یا کسی نماز کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کسی نماز کی کوئی غیر مقدس سنت قضا نہیں ہوئی، بے شک وہ حرم میں ہیں یا ادھر ہیں، تو اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے۔ یہ فیض تو سارے کا سارا ان کا ہے، میرا اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں ان کے پاس نہ جاتا تو مجھے کوئی نہ کہتا یہ ان کا شاگرد ہے۔ پھر شاگردوں کی آگے بات آتی ہے تو ہر بندہ یہ بھی ہے جو کچھ پڑھا ہے آگے منتقل کر کے جائے۔ تو یہ تقریباً ہمارے پانی پتیوں کے پاس 100-150 سال سے جو فن قراءت کا تاج ہے وہ الحمدللہ پانی پتیوں کے سر پہ 100-150 سال تک عالم اسلام، پاکستان میں نہیں۔ یہ ہمارے قاری جمیل صاحب کے خالو اور میرے ہمزلف قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی ماشاءاللہ حضرت کے پاس پڑھے ہیں، تو انہوں نے بھی وفاق کا امتحان دیا ہے۔ کہنے لگے آج تک اس اعزازی نمبروں کے ساتھ وفاق نے نہ ان سے پہلے کسی کو دیے نہ اس کے بعد دیے، اور ماشاءاللہ مصنف ہیں اور ہر لحاظ سے استعداد ہیں، شیخ الحدیث تھے،
یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انہیں کے شاگرد ہیں. تو پھر حرم میں گئے ہیں, حرم میں خوب خدمت کی ہے. اکثر ائمہ کرام ان کے شاگرد ہیں. علی عبد الرحمن الحذیفی صاحب, تو ان کا بڑا تعلق تھا, شاگرد بھی ہیں. تو جب یہ فوت ہوئے انہوں نے کہا ہوا تھا میرا یہاں کوئی نا جی, آپ اتنی مہربانی بھی یہاں کوئی خاص جگہ میں جگہ بنا دینا. تو آپ سب کو سن کی یہ بھی بہت خوشی ہوگی, وہاں بھی حضرت قاری رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا داماد حضرت فاطمہ کے پاؤں میں پڑا ہے. ہمیں تو وہاں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو حضرت نے ان کو پیدا کیا. وہ عالم اسلام کا فن قرات کا امام تھا. ان کے استاد آگے قاری رحمت صاحب, وہ عالم اسلام کے مجدد القرات تھے. تو جزری وقت تھے. ان کے استاد آگے قاری فتح محمد صاحب, وہ شاطبی وقت تھے اور وقت کے کتب بھی تھے. تو یہ تو ان کے شاگرد تھے. میں نے یہ بتایا بھی ان کا یہ ہے. ان کے استاد ہیں, نابینا ہیں, فالج کے مریض ہیں. 12 مہینے 30 دن روزہ رکھا کرتے تھے. 12 مہینے 30 دن کھجور زمزم, کھجور زمزم, کھجور زمزم. اور اللہ نے ان کی زبان پہ قرآن کو جاری کیا ہوا تھا, رکتی نہیں تھی. نماز شروع کرتے تھے, حرکت شروع ہو جاتی تھی, نماز ختم کرتے تھے, حرکت ختم ہو جاتی تھی. تو انہوں نے بھی کبھی کو ہدایہ ہے, رات کو گھر جاتے وقت کوئی چیز لے کے نہیں کہ ساری تقسیم کر کے گئے. تو ان کا بھی ہے بھی مطلب ماشاءاللہ یہ بڑی صدقہ خیرات ماشاءاللہ ہر لحاظ سے. تو قاری رحمت صاحب کی میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے 8 سال کی عمر میں فارغ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہر سال اپنے ہر یوم ایک قرآن اپنے استاد کو سنایا, روزانہ ایک قرآن. یہ فارغ ہوئے, درس نظامی میں گئے. وہ کہتے مطلب 10 پارے تو میں صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا تھا, پیدل جاتا مسجد میں. پھر ابتدائی کتابوں میں یہ 22 سے 25 پارے پڑھتے رہے. پھر اگلی کلاس میں جا کے یہ 15 یومیہ پڑھتے رہے, جب تک ہمارا ذہن ہے کہ وہ فوت ہونے تک 10-15 پارے پڑھتے رہے تعلیمی اوقات کے علاوہ. اور انہوں نے ہماری طرح درسگاہ میں نہیں بیٹھے. درسگاہ میں وقت کو امانت سمجھتے ہوئے, وقت کو صحیح استعمال, ان کا فنا فی اللہ, فی القرآن, عاشق قرآن, عاشق رسول, اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت تھی. وگرنہ اس کی مدد کے بغیر ایسے کام ممکن نہیں ہیں کہ کسی کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو. تو حضرت 40 سال شوگر کا مریض ہے, اور مسلسل صبح فجر سے لے کے, یہ انہوں نے دیکھے ہوں گے, جنہوں نے بھی دیکھے ہیں ان کو پتہ ہوگا, کہ فجر سے لے کے تہجد وقت سے لے کے رات عشاء کے بعد تک درسگاہ میں بیٹھے ہیں. وگرنہ شوگر کا مریض کہاں اٹھ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے. ہم ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, کہ کمر کام نہیں کر رہی, یہ نہیں کر رہی. اب آپ تم سب اپنے آپ پہ تصور کر لو کہ تم مدارس کو کتنا ٹائم دیتے ہو, درسگاہ میں بیٹھ کے کتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہو. بمیں میرے حضرت نے اپنی درسگاہ میں پینسل تحریر سے نہ مطالعہ کیا ہے, نہ کسی کو کچھ لکھا ہے. تو کچھ وقت تھا 11 بجے کا, جب کسی شاگرد کا کوئی خط دیکھ لیتے تھے, اس کی پشت پہ کاغذ پہ اپنا کاغذ نہیں لگانا, 2-3 سطریں, تو اس کو جواب دے کے اگر کسی کا جوابی خط آیا تو بھیج دیتے تھے. صاحب عمر میں میرا خیال ہے حضرت نے اپنے ہاتھ سے بازار سے خریداری نہیں کی. اپنی جیب میں 5-10 روپے کا نوٹ والا رکھ کے نماز نہیں پڑھی حضرت نے. اس دور میں کوئی ہے بھی بندہ ایسا؟ تو پھر اس کے بعد وہ امام تھے. اس کے بعد ان کے استاد ہیں قاری محی الاسلام صاحب, انہوں نے بھی قرات صبا لکھی. وہ اکاڑے میں دفن ہے, وہی ماشاءاللہ اپنے وقت کے شیخ تھے. بن گیا 100-150 سال کے نہیں جی. تو کوئی کہتے ہیں یہ پانی پتی. میں نے کہا بھی وہ حضرت ہم تو ہیں ہی پانی پتیوں کے شاگرد, حضرت پانی پت سے آئے ہیں. باقی جتنے مصری ہیں ان کے استاد مصر سے نہیں آئے, لہجہ مصری اختیار کیا. ہمارے استاد پانی پت سے آئے ہیں. قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ پانی پت سے آئے ہیں. پانی پت کوئی معمولی شہر نہیں تھا, یہ قاریوں حافظوں کی ایک جیسے منڈی کہہ لینا جی. تو درجنوں سینکڑوں کے حساب سے وہاں کے قرہ کی خدمات جو ہیں نا جی وہ مشہور ہیں. جو ان کے قاری عبید اللہ لالہ ان کے والد صاحب تھے, وہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے تھے. یہ سارا لہجہ لوجہ انہیں کا ہے. مدینہ منورہ سے پڑھ کے آ کے یہاں انہوں نے محنت شروع کی ہے, پورے عالم میں پھیلی ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ تکلق کے ساتھ پڑھنے سے بندہ 1 رکوع پڑھ لے گا, 2 رکوع پڑھ لے گا, 3 رکوع پڑھ لے گا, 4 رکوع پڑھ لے گا, تھک جائے گا.
تو اب یہ بتاؤ جو 5 پارے پڑھے نہ تھکے یہ زیادہ مناسب ہے، یہ 4 کو پڑھ کے تھک جائے وہ مناسب ہے؟ ہمارے ہاں تو الحمدللہ 10 پارے 20 پارے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، قرآن سے اکنا بھی نہیں ہے، تھکنا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو زور بھی نہیں لگانا۔ ہر چیز جو ہے نا جی آپ کے منہ کے اوپر پڑھ کے اتنی رواں ہو جائے کہ اب چلتے پھرتے رہیں پڑھتے رہیں۔ ہمارے قائدار صاحب قریباً قومے میں تھے، بے ہوشی میں پڑھ رہے تھے، وعلم ہوگا کوئی غنے میں مد میں تجوید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو بھائی آپ تشریف لائیں، اپنے مدرسوں میں اپنے طلباء کے وقت کو امانت کے طور پہ استعمال کریں۔ یہ انفرادی طور پہ نہیں ہے تو اینو سن لا تو ایسا سن لا تو ایسا سن لا۔ جس کے پاس 10 بچے ہیں 15 بچے ہیں وہ کیوں ایسا کہے گا؟ استاد جب تک خود اپنے قریب نہیں کرے گا، جیسے انہوں نے راتوں کو جاگا ہے اس طرح آپ بھی راتوں کو جاگیں گے تو ان بچوں میں برکت آئے گی۔ اگر ان بچوں کا تھوڑا سا وقت آپ کی وجہ سے ضائع ہو گیا آپ کی وجہ سے، تو یہ دیکھ لیں ان تو جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ کو بھی اللہ نے پوچھنا ہے بھی ان کا وقت آپ کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ ان کا وقت امانت سمجھ کے استعمال کریں، اپنا وقت امانت سمجھ کے درسگاہ کو دیں، اس میں اگر ضرورت ہے مدرسے کو ان سے پوچھ کے جائیں۔ موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، کسی کو دے دیں بھی ٹیلی فون آیا سن لیں۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، اب یہ مولانا شبیر صاحب فوت ہو گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ اعلان کیا مولانا حنیف صاحب نے کہ ہمارے مدرسوں میں ٹچ موبائل اور فوٹو والا نہیں ہوگا۔ اس کو کسی کو اگر ضرورت ہے بڑے لڑکے کو، وہ بغیر ٹچ کے فوٹو کے بغیر اپنی کال کر سکتا ہے۔ تو آپ اسی لائن میں آ جائیں، ہمارے کو کاروبار تو نہیں ہے نا جی۔ اللہ نے کبھی کسی حافظ کو قاری کو بھوکا نہیں رکھا، مگر جب تم قدر نہیں کرو گے اس کی بے برکتی کی وجہ سے تمہیں تنگی اور کمی محسوس ہوگی۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے تو قرآن سے بڑا تو اور دولت ہے کوئی نہیں۔ اب اسی طریقے سے جو استاد نے پڑھانا ہے اور بچوں نے پڑھنا ہے، تو اوپر سے یہ چلا رہا ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں سے بھی یہ یاد کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں حفظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا پڑے گی، اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں۔ غالباً عبداللہ بن مسعود سے یا ادھر سے گناہوں کو چھوڑو گے تو پھر حفظ ہوگا۔ اگر تم گناہوں کو اپناتے رہو گے جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اس کی پھر انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ بنی اسرائیل کے وقت مطلب بھی ان کے پاس علم تھا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کی، فبما نقضهم میثاقهم، بتاؤ ان کے سینوں سے پھر وہ علم نکلا کہ نہیں جو ان کو دیا ہوا تھا ہدایت کے لیے؟ انہوں نے اس علم کو اپنے نفع کے لیے استعمال کیا اور تعویلیں کرتے رہے تو وہ اس کی اپنی حیثیت رہنے نہیں دی، اللہ کو غصہ آیا سینوں سے نکال دیا۔ تو بھائی اگر ہم بھی توبہ استغفار نہیں کریں گے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کی برکت کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہم جو وہ یہ کتاب ہے تو ہم اسی مسئلے پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ امانت ہے جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے یہ ان کا مسئلہ ہے تو ہم سمجھیں گے بھائی نماز پڑھائی تو چلے گئے، وہ برکتیں نہیں ہوگی۔ تہجد پڑھا کریں اور بچوں کے ساتھ خوب توجہ کے ساتھ بیٹھیں، بچے کھیلے گا نہیں، تو خود بھی بھوک چھوڑ کے کھانا کھائیں، بچوں کو پیٹ بھر کے کھلائیں، تو انشاءاللہ بچے بھی شوق سے پڑھے گا، آپ بھی شوق سے پڑھے گے۔ آپ کو اپنی قدر کا پتہ نہیں ہے، اس میں نے تھوڑا سا لکھا تھا، کہتے کوئی بھی حافظ قرآن فوت ہوتا ہے، کوئی بھی حافظ قرآن، تو اللہ زمین کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے گوشت کو مت کھانا۔ زمین کہتی ہے یا اللہ میری، وہی کے ذریعے کہتے ہیں، زمین کہتی ہے میری کیا مجال ہے کہ ان کے گوشت میں کھاؤں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے پیٹ میں تیرا کلام، سینے میں تیرا کلام۔ کہتے ہیں لوگوں میں سے سب سے بڑے دولت مند یہ قرآن والے ہیں، جو یہ حفاظ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کی دولت رکھ دی۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے جیسے انہوں نے کہا بھی کوئی بادشاہ بھی آ جائے نا جی، تو ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی یا یہ بچے قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو اس کے لیے 60,000 فرشتے اللہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ صاحب قرآن ہر ختم کے وقت ان کی ایک مقبول دعا قبول ہوتی ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک سایہ دار درخت لگا دیتے ہیں۔ اور ایک کبے کو کہتے ہیں ابھی تو اڑ، وہ کہتے ہیں اڑتا 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 وہ بوڑھا ہو جائے گا تو درختوں کی شاخوں تک نہیں وہ پہنچ سکے گا۔ تو اب بتائیں بھی جن لوگوں نے یہ
اور پھر یہ ہے کہ حفظ کرانے کا ایک یہ بھی آیا تھا انہی سے، تو حفظ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچوں کو سبق دیں نا جی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ناظرہ کثرت سے پڑھائیں، حفظ کرانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، قاری جمیل صاحب کی والدہ ہیں، ہمارے گھر والے تھے، تو حضرت کی صاحبزادیاں، انہوں نے اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا، الحمدللہ 1000-1500 بچی تو ان کی والدہ محترمہ کے پاس ہوں گی۔ تو یہ سمندری میں جتنی پڑھی ہیں، تو یہ آپ کا سننا سست ہے، ان کے پاس ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو یہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں لڑکی بیٹھی ہو غلطی نکالتی ہیں۔ ہمارے گھر والوں نے بھی ساری سمندری کو پڑھایا، حافظہ نہیں تھی، تو اب ان کے لہجے ہمارے بچوں سے لہجے اچھے تھے، آواز میں کڑک دڑک تھی۔ تو یہ صوفی نصیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ایک بیٹی پڑھتی تھی، تو قاری یاسر صاحب کراچی سے آئے، تو انہوں نے امتحان لیا، تو انہوں نے کہا جی آج حضرت کی یاد جب تازہ ہو گئی، وہی لہجہ وہی آواز۔ تو بھئی ہمارے ہم بندے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت کی صاحبزادی ہیں، کسی مسئلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور قرآن پڑھنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، تو مگر ہے ناظرہ، تو تم حافظ ہو، قاری ہو، ہمارا بھی نام لیتے ہو، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ابھی قاری فتح احمد صاحب کے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب ایک نمونہ ہے، ان کے شاگرد قاری طاہر صاحب، قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم، ایسے ان کے ایک ایک شاگرد کے آپ اندازہ لگا لینا جی، قاری عبداللہ صاحب، قاری عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری عمر فاروق صاحب ریم خان کے، ان کے جہاں جہاں یہ پڑھاتے رہے، ہر شہر میں جا کے پوچھ لیں کہ ان کا کوئی ثانی ہے، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ قاری رحمت صاحب کے۔ کسی مدرسے میں کوئی بندہ گیا تو وہ بندہ بھی میرے جیسا تھا، کہنا جی میرے مڑیاں سن کے دیکھو، تو میرا سن کے دیکھو، اس نے بڑا اچھا سنا، کہنا اچھا تو اپنے بچوں کو سنا۔ وہ بچے تھوڑا سادہ پڑھتے تھے، وہ کہنا تو پڑھے اپنے استاد کو، یہ وہ کمال ہے، اور تیرا کمال ہے تو ادا نے اتوں پیدا کر۔ بھائی آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کو جو سلسلہ پانی پتی چل رہا ہے، جو انہوں نے چلایا ہوا ہے، میرا نہیں ہے، ایک ایک آدمی ایک ایک وقت میں ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھتا رہا۔ یہاں اردن سے صالح بن عودہ آ گیا، 11 ماہ میں حفظ کیا، اس کو ماشاءاللہ اتنا یاد تھا، دارالعلوم میں چلا گیا، اخباروں میں آ گیا بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ اردن سے 3 بچے آئے ہیں، تو ایک بچہ 7 سال کا تھا، 6 سال کا، 7 سال کا، باقی 3-4 بچے اور تھے، وہاں یہاں ایک بچہ شہید بھی ہو گیا۔ اس کے والد کو میں نے کہا ابھی آپ کا بچہ ایک شہید ہو گیا۔ ان کے جذبے دیکھیں اور ہمارے دیکھیں۔ وہ کہتا قاری صاحب یہ میرے بچے 100 ہوتے نا جی، اور 100 ملکوں میں ہوتے اور 100 ہی مر جاتے، تو قبول تو یہ ہوا ہے، یہ قبول ہو گیا، ان کا پتہ نہیں ہے، تو 100 مر جاتے، وہاں جا کے میری گواہی دیتے بھی ہم نے مطلب بھی ہم اس کے بیٹے ہیں۔ ان کے جذبات دیکھیں، اپنے دیکھیں۔ تو وہ 7 سال کا لڑکا تھا، 7واں ماہ حافظ بنا ہے، قاری جمیل صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ تو جو محنت کرتے ہیں اللہ اس کو دیتے ہیں، مگر آپ محنت کریں، تو یہ تکبر بھی نہیں ہے، کوئی نام بھی آپ نے پیدا نہیں کرنا۔ قاری جمیل صاحب کو بلائیں، ان کو بلائیں، کسی اور کو بلائیں، جی دیکھیں جی میرے بچے کا سن کے دیکھیں اس کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ تو سب سے بڑا ممتحن استاد ہی ہوتا ہے، خصوصاً جب کسی کو سنوائے نا، اس وقت بہت ساری غلطیاں استاد کے ذہن میں آتی ہے، میرے لڑکے نے گور گور کے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہاں سے غلط پڑھ رہا ہے، یہاں سے غلط پڑھ رہا ہے، جو اس کا محل تھا صحیح کروانے کا، وہاں اس نے صحیح نہیں کروایا۔ اب جب کسی کو سنوا رہا ہے پھر کہتا ہے، یہ خود ہی کہتا ہے یہاں سے غلط پڑھ رہا ہے، یہاں سے غلط پڑھ رہا ہے۔ اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے، لڑکوں میں بیٹھ کے سننے سے اور بات ہے، ان لڑکوں کو کبھی کبھی دوسرے لڑکوں کی آواز نہ ہو، چھٹی کا ٹائم ہو، اس وقت سن کے دیکھیں، آپ کو کتنی ساری ایسی غلطی نظر آ جائیں گی تجوید کی جو لڑکوں میں بیٹھ کے نظر نہیں آتی۔ تو کہتے میرا لڑکا بہت چنگا پڑھتا، بہت چنگا پڑھتا، کہ قرآن کا حق تو ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے تھے قرات کے پہلے امام ہیں، امام نافع، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، رنگ ان کا سیاہ تھا۔ تو امام مالک نے فرمایا بھی ان کا پڑھنا سنت کے مطابق اور پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کا چہرہ کیسا ہی اچھا تھا اور اعضاء کی بناوٹ بہت خوبصورت تھی، جب پڑھتے تھے تو بندہ کہتا تھا میں ان کا صورت دیکھتا رہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے خواب میں مجھ سے انہوں نے کہا بھی آپ ایسا خوبصورت اور بناوٹ ہے آپ کی ایسے کیسے؟ وہ کہنے لگے خواب میں
میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا ہوا. کہ 70 تابعین سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے, 70 تابعین سے. تو صحابہ کا بھی انہوں نے مطلب پی نا جی. تو کہتے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے, جب وہ کسی سے بات بھی کرتے تو ان کے منہ سے ایک عجیب خوشبو آتی تھی. لوگ کہتے تھے جی آپ کون سی خوشبو لگا کے آئے ہیں, تو جو اتنی اچھی آتی ہے ہمیں نہیں ملتی. تو کہنے لگے بھائی ایک دن میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ میرے منہ سے منہ لگا کر پڑھ رہے ہیں. اس وقت سے لے کے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے. یہ قرات کے پہلے امام ہیں, ان کے 2 راوی ہیں, ایک قالون ہے دوسرے ورش ہیں. تو بھائی جب ہم بھی ایسے ہو جائیں گے تو کیا بات ہے. کہتے ان کے نا جی شعبہ کے ہیں, ان کے اسم ہے شعبہ, کنیت ان کی ابو بکر ہے. کہتے آپ بھی اپنے وقت کے امام اور بہت بڑے عالم اور حدیث کے استاد تھے, حافظ تھے. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صاحب قرآن بھی تھے اور صاحب سنت بھی تھا. کوئی بھی آدمی میں نے ان سے مطلب سنت کے مطابق اس وقت کے لحاظ سے اعمال میں نہیں دیکھا. اب ان کی دیکھ لیں, یہ ہمارے پاس دین ایسے نہیں پہنچ گیا, یہ کوئی کاغذوں پہ تھا. یہ ہمیں تو, میں حافظ ہوں, ہمارے استادوں نے محنت کی ہے, قرآن کی ضرورت نہیں پڑی, میں نے آپ کو حافظ بنا دیا. تو اصل محنتیں ان لوگوں کی ہیں جو اتنا بڑا ذخیرہ لے کے باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہا تو بھی ان کے محبوب ہیں, تو ان کو تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا بھی قرآن پڑھو بھائی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں, یہ قرآن تو اترا آپ پر ہے. وہ کہتا ہے اترا تو میرے پاس ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت بن جائے. اس صحابی نے قرآن سنایا انہوں نے. تو یہ شعبہ ہیں ہمارے, یہ بھی ہمارے عاصم کوفی امام ہیں, ان کے 2 راوی ہیں, ابو بکر شعبہ اور دوسرا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ روایت حفص. کہتے 30 سال انہوں نے یومیہ ایک قرآن ختم کیا, 30 سال. ابن مبارک کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا, آپ سے بہتر نماز پڑھنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا. کہتے ہیں مصروف عبادت میں 40 سے 50 سال ہیں ان کے, تو اس عرصہ میں آپ کے لیے بستر نہیں بچھایا گیا. رات کے وقت انہوں نے زمین سے پیٹھ نہیں لگائی. یہ عاشق قرآن ہے. اب سارے کے سارے میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں, کیوں میرا وزن رہ جاتا کہ نہیں, کے مقابلے میں چھٹانک بھی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں 24,000 انہوں نے قرآن پاک ختم کیے جی. تو کہنے لگے جب آخری وقت تھا تو ان کی ہمشیرہ آئی تو رونے لگی. کہنے لگے بھی روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے جی آپ کو لگتا ہے بھی آخری وقت ہے. کہنے لگے اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے, ہر بندے نے چلے جانا ہے. خوشی والی بات یہ ہے کہ یہاں جہاں تم بیٹھی ہو 18,000 میں نے اس قرآن کو یہاں بیٹھ کے ختم کیا, 18,000 مرتبہ. اپنے صاحبزادوں کو بلایا, ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ اس جگہ کی کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. کہنے لگے بھی جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا, حتیٰ کہ سخت گرمی اور سخت بارش, کبھی کبھی کمر تک پانی یا کمر سے اوپر بھی ہو جاتا تھا تو پیدل چل کے پڑھنے کے لیے جایا کرتے. تو آگے ان کے پہلے امام تھے, ان کے دوسرے راوی یہ ورش ہیں. کہتے ان کی بھی نام عثمان ہے, کنیت ابو سعید ہے. یہ سن 110 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں جی. تو امام نافع سے انہوں نے پڑھا ہے. تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے, پہنچا تو دیکھا کہ طلبہ کی کثرت تھی, ان کی وجہ سے ان کو محسوس ہو کہ بھی داخلہ نہیں ملے گا. تو پڑھنے کے لیے کوئی شخص طاقت بھی نہیں رکھتا تھا, بڑی ہیبت تھی ان کی ماشاءاللہ. تو کہتے ایک لڑکے کو یومیہ 30 آیات کا سبق دیتے تھے. تو اتنا رش تھا کہ داخلہ بہت مشکل تھا. یہ آئے ہوئے تھے مصر سے امام نافع. تو کہنے لگے بھی جو ان کے سفارشی بن کے لے کے گئے تھے بھی ان کو داخلہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ بھی میرے پاس یہ سارے مہاجرین
اور انصار کی کلاس ہے، میرے پاس کسی حاجی اور تاجر کی کلاسیں نہیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے مقامی لوگ تھے، جب انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت یہ اتنی دور سے آیا ہے، مصر سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو آپ ان کو داخلہ دیں، تو تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ اس کو کوئی بھی اسی مسجد میں سو جائے۔ کل وہ مسجد میں سو گئے۔ صبح تہجد کے وقت آئے، وہ کسی لڑکی کا ٹائم نہیں تھا، ایک لڑکی کو 30 آیات کہلواتے تھے اور سارا دن مصروف تھے، اور انہوں نے سوچ سوچ کے یہی کہا کہ کسی بچے کا حق نہیں مارنا، تو تہجد کے وقت آئے، کہنے لگے کہاں وہ مصری؟ تو جی جیسے ایسے تھا جیسے فوراً لبیک، کہنے لگا جی حاضر ہوں میں، کہنے لگا آجا بھائی پڑھ سبق۔ تو ان کو حضرت نے نا جی کہلوائیں 30 آیتیں۔ ایک وہاں سے اور مقامی لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی آپ نے مجھے 30 پڑھانی ہے، 10 میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، آپ میری 10 اس کو دے دیں۔ ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میری 10 بھی اس کو دے دیں۔ اس لیے یہ ہر روز یومیہ 50 آیات ان سے پڑھتے رہے ہیں، 50 آیات۔ تو اس کے بعد انہوں نے نا جی تقریباً کئی مرتبہ قرآن پاک ان کے پاس پڑھا۔ آپ کی آواز بہت عمدہ تھی، آپ کا نام انہوں نے امام نافع نے ورشان کا لقب دیا ہوا تھا، تو کہیں گے ان کی لقب کی وجہ سے ان کا رنگ بہت سفید تھا، تو پھر ورشان سے عام جب ہوا نا ورشان نون اور الف کا حذف ہو گیا تو یہ ورش رہ گئے، یہ امام ورش ہیں۔ تو سن 55 میں پھر دوبارہ نا جی یہ مصر آ گئے، وہاں کے پھر متفقہ طور پر قرات کے امام رہے۔ تو سن یہ 55 میں ان کی پیدائش ہے، تو 100 سال کی عمر، یہ 98 99 سال کی عمر میں ہو کے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ان بڑے بڑے لوگوں کے مطلب وہ تھے جو واقعی تبا تابعین کا دور کوئی آج کا دور تو نہیں ہے نا جی، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یہ تو صحابہ کی زیارت کے بغیر بھی اللہ نے کہا ہے پھر 4 آدمی تو جنت میں جائیں گے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ویسے میرا چلتا تو نہیں ہے جی۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ساتھ کہتے، ایک وہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ لوگ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، سچ بولیں گے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم خام خواہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے، تو بغیر ڈر کے چھوٹے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو بھئی یہ تم اتنے جنت سے دور ہوتے رہتے ہو۔ جنت میں جائیں گے آپ، اللہ بعد میں بھیج دیں گے، تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پکا وعدہ اللہ کا، قرآن میں وعدہ کیا ہوا، اللہ نے جھوٹے تو نہیں ہے نبی، قرآن کا وعدہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین۔ دوسری ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، دوسرے کاموں میں مقابلہ ہوتا ہے تو نیکی میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایسے کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، میں 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاؤں۔ تیسرا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت کریں، جو ان سے بغض کرے آپ ان سے بغض رکھیں، آپ سیدھا جنت میں جائیں۔ ایک سورہ بینہ کی آخری آتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس میں بھی یہ 4 لوگ، یہ چاروں کے چاروں جنت میں جائیں گے۔ تو اگر توجہ کرو تو ہم چاروں ہی آسانی سے کر سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور سچا عاشق بنائے، آپ سب کو آخری سانس تک اللہ قرآن کا خادم بنائے، مجھے بھی، اور جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہمارے اندر کمی ہیں، کوتاہی ہیں، جو بھی ہیں، تو اللہ ان کو معاف فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ اس کا چوکیدار بھی جاتا ہے، ڈرائیور بھی جاتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں ان کو نہیں پہنچنا ہوتا۔ تو بھئی یہ مدرسوں میں، مسجدوں میں جو جھاڑو دیتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں،
جو استاد کی کرتے ہیں کسی اور کی کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ پیچھے رہنے لگا ہے۔ بادشاہ کا ڈرائیور جو چوکیدار تو چلا جائے گا، وہ پیچھے رہے گا، آپ سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آج کل کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت 100% ماحول تھا، اب 100% ماحول نہیں ہے، تو اب اللہ نے چھوڑ دی ہوئی ہے، ابھی 10% کر لو میں پھر بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب آنکھ کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، اپنے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کو نیکی کی طرف استعمال کریں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کسی پریشانی اور غم پہ صبر کریں، اس پہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو بغیر حساب جب اللہ دیں گے، صبر وہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گیا آپ رونا شروع کر دیں، کہیں صبر کرو جی صبر کرو جی۔ صبر وہ ہے جو بندے کے اختیار میں ہو گناہ کرنا، اور وہ اللہ سے ڈر جائے، ڈرتا ہوا وہ اس کو چھوڑ دے، یہ صبر ہے۔ تو جو آپ پڑھائیں گے بھی اللہ سے ڈر کے پڑھائیں، نیت صحیح رکھیں، تو اپنا وقت صحیح استعمال کریں۔ وقت تو پھر بھی لگا رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے لگا لیں۔ بیٹھ تو تم صبح سے لے کے شام تک ہو، کرنا تو اور کوئی ہے نہیں، اس میں کھپا لیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والا کبھی دماغ سے کمزور نہیں ہوا، حافظہ کا کبھی ہونے کا بھی مجرب وظیفہ یہی ہے۔ بڑے حضرات قرون اولیٰ کے مسلمان کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا تھا میرا حافظہ کمزور ہے، غبی ہے، اس کا علاج بتائیں۔ انہوں نے کہا میں نے جب بھی دوائی استعمال کی ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے زندگی گزارو، اس سے بڑا مجرب نسخہ ہی نہیں۔ اللہ بہرحال مجھے کہنا نہیں آیا اس کی مطلب نہیں، ترتیب کے لحاظ سے وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آپ کا آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ وہاں سے آئیں یہ مت سوچو بھی ہم نے پیسے کرایہ لگا کے، وہ آپ جب وہاں سے چلے ہیں نا جی، اس وقت سے آپ کی نیکیاں لکھنی شروع ہو گئی تھی۔ ہاں جی، کہتے کسی بیمار کی یاد کے لیے بندہ گھر سے نکلے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کہتے ایک آدمی فوت ہوا تھا تو اس کے اوپر سختی تھی، کسی نے اللہ والے نے جاتے ہوئے دیکھا تو سختی ہو رہی ہے، جب واپس آیا تو نہیں ہو رہی تھی، اس نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا جی آج اس کے بچے نے مدرسے میں چھوڑنے کے لیے گیا تھا تو اس کے استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، تو اللہ نے کہا وہ اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا رحمان الرحیم ہے، وہ کہتا رحمان الرحیم ہے، میں اس کو سزا دوں؟ جزاکم اللہ، آپ کو بہت بہت شکریہ۔